نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف بڑی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پوری دنیا، پوری کائنات جانتی ہے کہ صاحب قرآن، اللہ کے پیغمبر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر قول محقق کے مطابق واقع اصحاب فیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول شریف سن 20 اپریل سن 571 عیسوی صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے سرمگی آنکھوں کے ساتھ مختون شدہ اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے، اس شان سے جلوہ بار ہوئے جس کا نقشہ شاعر نے کھینچا ہے۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے۔ جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے۔ جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اس ماہ مبارک میں پوری کائنات میں انسان ہی نہیں، فرشتے تک، ملائکہ تک میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں، سعادتیں کرتے ہیں، سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ عالم اسلام کو یہ ماہ مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ میری گزارش و اپیل ہے کہ نہایت ادب و احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سے خوب تر منائیں۔ اپنے گھروں کو، مکانوں کو، گلیوں کو، کوچوں کو، چوراہوں کو، بازاروں کو خوب خوب سجائیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ 12 ربیع الاول کے دن جہاں جہاں جلوس مقدسہ نکل رہے ہیں، نہا دھو کر پاک صاف کپڑوں میں عطر سے ملبوس ہو کر کے جو ہے وہاں پہنچیں اور اطمینان کے ساتھ شرعی دائرے میں رہ کر کے خوشیاں منائیں۔ میری تمام لوگوں کو سے یہی اپیل ہے، اور جہاں جہاں ہمارے ائمہ خطباء اکرام ہیں مساجد سے بھی وہ اپنی اپنی اس بات کا خصوصی طور سے اعلان کریں کہ وہ سب کے سب امن و عافیت و سلامتی کے ساتھ اس خوشی میں شریک رہیں اور پیغام امن و امان کو پیغمبر اسلام کے خوب سے خوب پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس دن یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کی دل کھول کر کے مدد کریں۔ مدرسہ، خانقاہ، مساجد کو آباد رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، روزوں کی پابندی رکھیں، صدقات و خیرات و حسنات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اپنی آل و اولاد کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ میرے علم میں جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ کوئی ڈسکشن کیا گیا ہے بیٹھ کر کے تمام تنظیمیں مل کر کے۔ چند افراد ایک جگہ بیٹھ کر کے آپس میں اپنے اپنے طور پر جو وہ ہر سال کرتے ہیں خدمات، اس طور پر یقیناً ان لوگوں نے کچھ اپنی پرسنلی طور پر میٹنگیں کی اور کر کے اس کام کو انجام دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب میسور دسہرے میں لاکھوں، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ افراد کی شرکت اور 5 کلومیٹر لمبا جلوس نکل سکتا ہے، گنیش مہوتسو پر ہزاروں جگہ گنیش کی مورتی کو بٹھا کر کے اپنے مذہبی اعتبار پر وہ جلوس نکال سکتے ہیں۔ جنم اشٹمی میں بھی جلوس نکل سکتا ہے، اور ابھی ہولی آنے والی ہے، ہولی کے معاملے میں بھی جو ہے لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اپنی مذہبی رسم و رواج کے مطابق۔ تو ان سب کے لیے جب پرمیشن ہے تو مسلمانوں کے تہوار پر، اور وہ بھی ایسی ذات جو عالم میں یک و تنہا ہے، جس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے،
اللہ کا محبوب دانائے غیوب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ پوری کائنات میں ہر مذہب و ملت کا ماننے والا ان کی شخصیت سے متعارف ہے۔ وہ پیغمبر امن و امان کی ولادت باسعادت کی خوشی پوری کائنات میں زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ریاست کرناٹک میں بھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور ہم نے آنکھیں کھولی اور بچپن سے دیکھا ہم نے، یہاں پر بھی جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، مسلمان تو مسلمان، ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی بڑی عقیدت کے ساتھ اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ نہیں معلوم ہمارے ملک کو یا ہمارے ریاست کو نظر بد لگ گئی یا حاسدین کے حسد نے اس کے امن و امان کو برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہر حال میں قائم رکھے۔ ہماری جماعت کے، ہمارے قوم مسلم کے جو لیڈران حضرات ہیں، ایم ایل اے حضرات ہیں، ایم ایل سی حضرات ہیں، ایکس کارپوریٹر حضرات ہیں، تقریباً جو میرے علم و معلومات میں ہے 7 ایم ایل اے حضرات ہمارے یہاں ہیں۔ ایک جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب، رضوان ارشد صاحب، این اے حارث صاحب، یو ٹی قادر صاحب، تنویر سیٹھ صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، رحیم خان صاحب، یہ 7 ایم ایل اے حضرات ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا گنیش مہوتسو میں کس طرح سے ہمارے یہ مسلم لیڈران بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور امن و عافیت کے لیے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے شرعی حدود کو بھی پامال کر دیا۔ شرعی حدود کا بھی خیال نہیں رکھ سکے، لیکن وہ کیا، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کیا۔ جب ہمارے یہ لیڈران حضرات، میں کسی پارٹی، کسی سنستھا، کسی جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، قوم مسلم کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں اپنے ان تمام لیڈران سے کہ جب آپ حضرات اس حساب سے آگے بڑھ چڑھ کر کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو یہ پیغمبر انسانیت، پیغمبر امن و امان، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ اس میں تو خود سے آگے بڑھ کر کے ان تمام معاملات کو حل کرتے ہوئے اسے امن و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرانا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ ان کی اپنی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھ کر کے آتے اور آ کر کے حل کرتے، اور تمام پوری ریاست کرناٹکا کے جتنے بھی جلوس ہیں ان تمام جلوس کو ایک طرح سے نکلوا کر جو ہے تاریخ میں ایک سنہرا باب درج کرا دیتے۔ اس میں ہمارے ایم ایل سی حضرات میں بی ایم فاروق صاحب، ظفر اللہ خان صاحب، آر روشن بیگ صاحب، سی ایم ابراہیم صاحب، ناصر حسین صاحب، نثار احمد صاحب، اور وقف بورڈ کے چیئرمین محمد شافع سعدی صاحب، اور رحمان خان صاحب، اور محمد نلپاڑ صاحب، یہ حضرات بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو کارپوریٹر حضرات ہیں، عمران پاشا صاحب، الطاف خان صاحب، اجمل بیگ صاحب، انصر نیاز پاشا صاحب، شکیل احمد صاحب، اشتیاق احمد صاحب پہلوان، اور کلیم پاشا، مجاہد پاشا، ام سلمہ، عبد الواجد، رضوان نواب، نوشیر احمد، ضمیر شاہ، اے آر ذاکر، سید سیدہ، یہ تمام کارپوریٹر حضرات، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک معاملہ ہے۔ جب اور معاملات میں یہ آگے بڑھ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو عید میلاد النبی کے مسئلے کو بھی انہیں آگے بڑھ کر حل کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، 2 دن اور باقی ہیں، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہے، 1 گھنٹے میں بھی معاملہ حل ہو سکتا کہ جس طرح سے ہمارے لیڈران حضرات نے بھارت جوڑو یاترا میں دلچسپی دکھائی ہے۔ میری مخلصانہ گزارش ہے، یہ تمہارا مذہبی پروگرام ہے، اس میں اس سے بڑھ کر کے دلچسپی دکھاؤ کہ اللہ کی رضا اس کے رسول کی رضا میں ہے۔ دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کی خوشی میں خود بھی شریک رہیں، اپنی آل و اولاد کو، دوست و احباب کو، رفقا کو، سب کو شریک کر کے
یہ دکھا دیں کہ ہاں مسلم قوم زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، نہ بزدل ہے، نہ جو ہے مری ہوئی قوم ہے، بلکہ یہ زندہ قوم ہے۔ کیوں؟ ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نہ ہم کسی کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں، نہ کوئی ہمیں تکلیف دے اسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔